جنہوں نے 25 سے 30 سال کے بیچ میں ہی اپنی جوانی برباد کر لی کیا کرتے کیا تھے؟ اس موبائل کی دنیا میں داخل ہو کر انہیں ایسا لگتا ہے اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پورنوگرافی کرتے رہو، بے حیائی کی فلمیں دیکھتے رہو، ننگی تصویریں دیکھتے رہو۔ میرے عزیزوں، میں نے ایک ڈیٹا نکالا تھا لاک ڈاؤن کے موقع پر، اس میں جو انٹرنیٹ میں سرچ کرنے کا جو ڈیٹا آتا ہے کہ کس چیز کو کتنی بار سرچ کیا گیا ہے، تو پتہ ہے آپ کو حیرت ہوگی، ایک رپورٹ آئی ہے اس لاک ڈاؤن کے بیچ میں 95% اگر نیٹ میں کوئی چیز سرچ ہوئی ہے تو پورنوگرافی، گندی تصویریں اور ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ دنیا تمہیں تباہی کے کس دہانے پر لے جانا چاہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری امت کا کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو ایمان کے حالت میں تو سوئے گا لیکن جب وہ اٹھے گا تو کفر کے حالت میں اٹھے گا، یعنی کافر بن کر اٹھے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ گانا کو سنتے ہیں اسے کل قیامت کے دن کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے دوستو اور بزرگوں کہ کتنا گناہ ہے ایسے کام کرنے میں۔ اور ذرا سوچئے دوستو، جو لوگ کون ویڈیو دیکھتے ہیں یعنی غلط فلم دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کون سا عذاب ہونے والی ہے۔ اور یاد رہے دوستو کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ کے نبی کا ہر ایک قول ماننا ہمیں اور آپ کے لیے فرض ہے، کیونکہ زمین پھٹ سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، سورج پورب کے جگہ پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا زبان سے نکلا ہوا ہر ایک بات جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کبھی وہ بات کہتے ہی نہیں جو اللہ کے جانب سے نہیں ہوتا۔ تو دوستو اور بزرگوں، آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی طرف۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے، تو ہم اور آپ آئیے مل کر اچھی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں۔ جنہوں نے 25 سے 30 سال کے بیچ میں ہی اپنی جوانی برباد کر لی ہے، کیا کرتے کیا تھے؟ اس موبائل کی دنیا میں داخل ہو کر انہیں ایسا لگتا ہے اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پورنوگرافی کرتے رہو، بے حیائی کی فلمیں دیکھتے رہو، ننگی تصویریں دیکھتے رہو۔ میرے عزیزوں، میں نے ایک ڈیٹا نکالا تھا لاک ڈاؤن کے موقع پر، اس میں جو انٹرنیٹ میں سرچ کرنے کا جو ڈیٹا آتا ہے کہ کس چیز کو کتنی بار سرچ کیا گیا ہے، تو پتہ ہے آپ کو حیرت ہوگی، ایک رپورٹ آئی ہے اس لاک ڈاؤن کے بیچ میں 95% اگر نیٹ میں کوئی چیز سرچ ہوئی ہے تو پورنوگرافی، گندی تصویریں اور ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ دنیا تمہیں تباہی کے کس دہانے پر لے جانا چاہ رہی ہے۔ میں آج یہ باتیں کھل کر اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج تم بیدار نہیں ہوئے، کل تمہارے آنے والے بچے یہ نہ پوچھیں کہ محمد کس کا نام تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن کیا چیز ہے؟ کیونکہ میں نے یہ جدہ میں، عرب میں، سعودی عرب میں ایک شیخ کو کہتے ہوئے سنا، عربوں نے اپنے بچے آسٹریلیا میں، امریکہ میں پڑھنے کے لیے بچپن میں ہی ڈال دیے تھے، اور جب بچے وہ جوان ہو کر کے آئے تو اپنے باپ سے اس بات پر لڑنے لگے کہ اللہ ایک ہی کیوں ہے۔ یہ کہاں کی بات کر رہا ہے؟ عرب کی بات کر رہا ہوں۔ آج یہاں کے بھی حالات کوئی دیگر نہیں ہے، تم نے بھی بچے پیدا ہوتے بولتے ہی دوسروں کی جھولی میں ڈال دیا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ فر انگریزی بولنے لگے تو بہت بڑے کمال کا بچہ ہے، بہت پہنچا ہوا بچہ ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا اپنے قدموں میں غلام بنانے کے لیے سارے ہتھیار لا کر رکھ چکی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی اس کشت ویراں سے مایوس نہیں۔
اس دنیا نے جو کرنا تھا سب کر لیا ہے. آپ کو پتا ہے ہر اسکول میں ایجوکیشن میں سیلیبس بدل کر کے کیا کیا چیزیں زہر کے طور پر ڈالی جا رہی ہیں, کیا کیا چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. مسلمان بچوں کے ایمان کب کے تباہ ہو جائے. ایک اسکول کے ایک کتاب میرے پاس لائی گئی تھی, کافی سال ہو گئے, جس میں چوتھی یا پانچویں کی یا تیسری کی, اس میں انگلش میں ایک پویم تھی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خدا کبھی کبھار اترتا ہے, انگلش میں گاڈ اترتا ہے اور بیچ پر ناچنے والیوں کو غور سے دیکھتا ہے, کبھی وائن پیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بچپن کے ان دماغوں میں اگر یہ چیز جائے. میں کتاب تلاش کرتا رہا, مجھے نہیں ملی. کسی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ٹیچر یہ پڑھا رہی تھی اسکول میں, اگر یہی سارے معاملات رہے تو میرے آقا کی وہ حدیث بھی صادق آتی, کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, یا آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں. آج یہی تو حالات ہے. تمہارے گھر کا بچہ تو ایمان پر پیدا ہوا تھا, لیکن تم نے کسی اور کی گود میں ڈال کر کب کے اسے کافر بنا دیا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا تم پر, صبح تم مومن رہو گے, شام میں کافر ہو جاؤ گے. کافر ہو جاؤ گے. رات کو مومن سو گے, صبح کافر اٹھو گے. میں سوچتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میرے عزیزو, دنیا نے اتنے ہتھیار بھی تمہارے پاس رکھ دیے ہیں, تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی. تم گانے سنتے سنتے سو رہے ہوتے ہو, کئی کفریہ کلمات اس میں آتے ہیں. رات کو تو ایمان والے تھے, صبح سن کر کے کافر ہو چکے. کیونکہ گانے میں یہ دنیا جس کو تم دیکھ رہے ہو, اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. اے نوجوانوں, یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب ہم سب کو اس دنیا کو ترک کر کے جانا ہے. اس بات کا یقین رکھو کہ ہماری سانسیں رکنے والی ہیں. ایک دن ہمیں باندھ کر کے لے جایا جائے گا. آج تم مسجد میں بلانے کے باوجود نہیں آتے, کل تمہارا کفن باندھ کر, رسیاں باندھ کر امام کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. زندگی بھر نہیں پڑتا تھا, لیکن اب امام تم پر پڑے گا. اور پھر جاؤ گے, کس سفر پہ جاؤ گے بتاؤ, کہاں جاؤ گے؟ کوئی ایسی جگہ تم نے ڈھونڈ رکھی ہے تو میں تم سے پھر بات نہیں کروں گا کہ مرنے کے بعد میں نے ایک سیف جگہ دیکھی ہے تمہارے پاس؟ تمہیں پتا ہے جانا تو وہیں ہے جہاں سب پہلے والے بھی گئے. بڑے بڑے وقت کے پہلوان, بڑے بڑے مالدار جہاں گئے, جن کے پاس پیسوں کی ریل پیل ایسی تھی کہ وہ گھر بیٹھے جو چاہتے حاصل ہو جاتا. گھر بیٹھے. تمہیں پتا ہے سکندر اعظم ایک بادشاہ, دارا نام کا ایک بادشاہ, جب وہ مر رہا تھا تو اس نے ایک وصیت کی تھی. آدھی دنیا پر اس نے حکومت کی. اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ جب میں مروں تو مجھے پورا دفن کرنا, لیکن میرے دونوں ہاتھ اوپر رکھنا, قبر میں اس کو دفن مت کرنا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا تاکہ دنیا بار بار میرے قبر کے پاس آ کر دیکھے آدھی دنیا فتح کرنے والا بھی زمین پر خالی ہاتھ سویا ہوا ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس. ہمارے کفن بھی جو باندھے جاتے ہیں نا, ایک جیب بھی نہیں رکھی جاتی, رکھی جاتی ہے نہ. ہم اپنی میتوں کے سرانے ایک سکہ رکھتے ہیں, نہ ایک نوٹ رکھتے ہیں. تمہیں پتا ہے ہم اس دنیا کے سفر پر جا رہے ہیں جہاں پیسہ کام نہیں آئے گا, جہاں دولت کام نہیں آئے گی, نہ فرشتے رشوت لیں گے, نہ بارگاہ الہی میں کسی اور طریقے کی کوئی گنجائش تمہارے لیے نکل جائے گی دنیاوی اعتبار سے. عزیزان گرامی وقار, جب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ادھر ہی جانا ہے تو اس لیے آج حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میں سناتا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں اس حدیث سے زیادہ مجھے کسی اور سے خوشی ہی نہیں ہوئی تھی. کیا ہے وہ حدیث؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المرء مع من احب,
इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था। हजरत अनस से पूछा गया, इस हदीस से आपको इतनी खुशी क्यों है? हजरत अनस कहते हैं, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं, इसलिए कि मैं अबू बकर व उमर से मोहब्बत करता हूं। मेरा यकीन है कल क़यामत के दिन इन्हीं के साथ रहूं। नारे तकबीर, आज नारे रिसालत। आज है नौजवानों, अगर तुम किसी और के फैन हो, किसी और के पैरोकार हो, किसी और के मुत्तबे हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी मुबारक। तुम जिसके पीछे चलना चाहो, एक बात याद रखना, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओ, उसी के साथ उठाए जाओगे। और जहां तुम्हारा वो आका जा रहा होगा वहीं तुम्हें भी ले जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है। मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूं कि एक काम करते हैं, तुम बार बार हमारे समझाने से आते नहीं, कभी तुम अखलाक़ रसूल को हल्के में ले लेते हो, सुन्नतों को हल्के में ले लेते हो, इस्लामी जिंदगी को ऐब समझने लग जाते हो। उन नौजवानों से मैं कहता हूं, चलो ठीक है, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं। तुम जिस फिल्मी एक्टर को या किसी हीरो को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उसे एक चिट्ठी लिख देना, उसे एक लेटर लिख देना कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरे लोग कब्र में ले जाकर दफन करेंगे, तो आप जरा मुनकर नकीर से बचाने के लिए मेरे पास आ जाना। लिखोगे? नहीं। उससे लिख करके जाना और कहना, सुबह शाम मैं तुम्हारी तरह से पहनता था, चलता था, खाता था, सब मैं तुम्हारी नकल करता था, जिंदगी भर में तुम्हारा फैन था, अब जा रहा हूं तो मदद के लिए कब्र में आ जाना। एक नौजवान से मैंने कहा तो हंसने लगा, कहा कि हज़रत ऐसी बात, क्या वो आ सकेंगे हमारी कब्र में? कहा तुझे नहीं मालूम, जब तुझे इतना मालूम है कि वो ना आएगा ना मदद करेगा, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूंगा। तुझे मैंने चिट्ठी लिखने के लिए उसको कहा, मैं अपने नबी पाक को लिख कर जाता हूं, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हर अदा पर अमल करने की कोशिश करता था, आपकी तरह खाने की कोशिश करता रहा, सुन्नतों पर अमल की कोशिश करता रहा। अब मैं जब दुनिया से जा रहा हूं तो ये रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आना। ऐ नौजवानों, मुझे बताओ, क्या नबी पाक को अगर कोई दुनिया में ये बोल कर जाए तो अल्लाह के नबी कब्र में आएंगे कि नहीं आएंगे? बेशक। बल्कि हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया, ये तो मैं मिसाल दे रहा था आपको। हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया और अपने नबी से ये कह कर के भी गए, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सामने इकराम, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इतनी प्यारी सी नसीहत हमारे और आपके लिए किए हैं, और अल्लाह के नबी का क्या कौल है ये भी हम सबको बताए हैं। अब हमें और आपको चाहिए कि इन सब बातों पर अमल करें और तमाम बुराइयों से बचे, और दूसरों को भी बताएं कि ये गुनाह से बचनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गुनाह करने वाला गुनाहगार है, उसी तरीके से गुनाह को देखने वाला भी गुनाहगार है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ईमान की सबसे छोटी दर्जा ये है कि गुनाह को दिल में गुनाह समझे, यानी बुराई को दिल में बुरा समझे। अगर हम और आप बुराई को देख लेते हैं या बुराई कर लेते हैं और उस बुराई को अपने दिल में बुरा भी नहीं समझते हैं, तो अल्लाह आपको हिदायत दे। और अगर हम और आप बुराई को देखकर दिल में बुराई समझते हैं या बुरा करके दिल में गुनाह तसव्वुर करते हैं, तो जान लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग मुसलमान हैं, यानी हम सब ईमान वाले हैं। अगर किसी तरह का गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह के बारगाह में तौबा कर लेना चाहिए। अल्लाह रहमो करम फरमाने वाला है, अल्लाह गुनाह को माफ करने वाला है। अल्लाह तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रखता है जब तक कि आपकी मौत ना आ जाए। अगर हम लोगों से सगीरा या कबीरा गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा अल्लाह के बारगाह में कर लेनी चाहिए।
अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तौबा करने वाला अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तौबा करने वाला ऐसे पाक और साफ हो जाता है जैसे कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। यह उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह का वीडियो लेकर के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।